آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر اچھی نیتیں نہ کی ہوں تو کر لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا۔ حسب حال اچھی نیتیں کی جاتی ہیں، جیسے اپنی جس کو یہ خود نبھانے کا ذہن ہے اس کا، مثلا از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں شریک رہ کر علم دین حاصل کروں گا، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پڑے ایسی حرکت سے بچوں گا، مثلا موبائل فون کا استعمال یہ رکاوٹ ہے، استعمال کرنے سے بچوں گا، چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے، کیونکہ اس طرح بھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا، گھٹنوں میں سر نہیں رکھوں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا، گفتگو کرنے سے بچوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 14ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تاثرات دینے والوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کیا کیا نیتیں بھی کرنی ہے منزل بڑی کٹھن ہے، کیونکہ تاثرات دینے کے لیے میرے کو یوں لگتا ہے گرا پڑی ہوتی ہوگی، میں دوں گا میں دوں گا میں دوں گا، اچھا پھر یہ بھی ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں تعریف کروں گا تو یہ چلائیں گے، میں تنقید کروں گا تو یہ تو چلانے سے رہے، تو اس لیے پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا بعضوں کو، سب کو نہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سکون ہی ادھر۔ تو یہ اس طرح کے جملے بولتے وقت دل کی کیفیت اور غور کر لینا چاہیے، اگر واقعی ایسا ہے تو درست ہے، یا ایسی معمولی تکلیف ہے جس کو لوگ تکلیف مطلب اگنور کر دیتے ہیں، ایسی
چھوٹی موٹی پریشانیوں کو لوگ اگنور کرتے ہیں، اس کو پریشانیوں میں کاؤنٹ نہیں کرتے، شمار نہیں کرتے، تو تب بھی بالکل کچھ تکلیف نہیں ہے یہ نہیں کہیں گے، تکلیف نہیں ہے، یا ایسی دشواری کہ جو دشواری جس کو کہتے نہیں ہیں، عام طور پہ تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، جیسے بھیڑ ہے تو اکا دکا دھکے تو لگتے ہیں نا، مگر اس کو لوگ اتنا وہ محسوس نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی پریشانی اگر آئی بھی تو اگر کہا کہ مطلب پریشانی نہیں ہے، مگر اس میں بھی ہے بہت مطلب رسکی بہت ہے، کیونکہ احتیاط کا ذہن ہے نہیں، بولنے والوں کا عام طور پہ احتیاط کا ذہن ہوتا نہیں ہے. پھر اس میں یہ کہ حب جاہ کا حملہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوگا کہ میں اسکرین پہ نظر آؤں گا، پھر ان کے تاثرات جب یہ پہلے ہو سکتا ہے یہ اپنے خاندان والوں کو دوستوں کو پیغام دیتے ہوں، میں کوشش میں ہوں، دعا کرو کہ میرے تاثرات دو تین دن ہوئے میرے کو لفٹ کرواتے نہیں ہیں یہ جو مدنی چینل والے ہیں نا، تو اب میں مطلب لگتا ہے ایسا کہ کوئی ان کو تحفہ دیتا ہوگا نا تو اس کے کرتے ہوں گے، تو میں نے عطر کی شیشی لی تو ہے، میں ان کو دوں گا تو شاید یہ ہو سکتا ہے میرے تاثرات بنا دیں. تو یعنی یہ میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں، یعنی ضروری نہیں کہ اسی کو مجھے اطلاع ہے، نہ ایسا مطلب یہاں ہوتا ہوگا، میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، دعا کرو کہ میرے تاثرات آ جائیں، جیسے آ جائیں گے میں آپ کو اطلاع کر دوں گا. پھر آپ کے تاثرات لے لیے تو آپ نے پیغام دے دیا ہوگا کہ میرے تاثرات لے لیے، لیکن میں نے تو یوں بھی بولا یوں بھی بولا یوں بولا، پورا اپنا حساب کتاب تو بتا دیتے ہوں گے. پھر اب وہ ادھر سے پیغام آتا ہوگا کہ چلے تو نہیں تمہارے تاثرات، جلدی چلاتے نہیں، میں کیا کروں، 2 دن ہو گئے میرے تاثرات دے دیے، یہ چلا ہی نہیں رہے. ان کے خاص خاص آدمیوں کے چلاتے ہیں، میرے نہیں چلاتے. اچھا اب خدا خدا کر کے تاثرات آ گئے، پھر کیا ہوا، میں نے تو یوں بھی بولا تھا، تو اس کو سارا بول دیا تھا نا، تو ادھر سے ناک کٹے گی، تم نے تو یوں ہی بولا تھا یار، اس میں تو یہ تو نہیں آیا، تو بولا یہ کاٹ دیا میرا، یہ نہیں دیا، کہ مرضی اپنے کیا کر سکتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں، صحیح لوگ نہیں ہیں. اور تاثرات میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑا سکون ہے، مدینے میں گھوم رہے ہیں جیسے، ایسی مقدس جگہ پر ہم آ گئے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ سارے تاثرات دینے والے اولیاء کرام ہو، یہ بھی حسن زن بنتا نہیں ہے، سمجھے. تو اس لیے تاثرات دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہماری نیتوں سے وہ واقف ہے. یہ ذہن میں لے کر تاثرات دیں، 112 بار غور کریں کہ حب جاہ بہت بڑی بلا ہے. تو حب جاہ یعنی کہ یہ خواہش، یعنی اس خواہش کی محبت کہ مجھے عزت شہرت ملے. تو اسکرین پر آنے والا حب جاہ سے بچے، اس کا چانس جو ہے نا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا، ورنہ اسکرین پر آنے میں مزہ تو آتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ خوشی تو حاصل، کوئی بول دے گا میں نے تیرے کو دیکھا تھا، تاثرات دے رہا تھا، بڑے اچھے تاثرات دے رہا تھا، آپ خوشی کے مارے اپنے شاید غم بھول جائیں گے، اتنی خوشی ہوگی. تو اس لیے وہ تو حب جاہ یہ بہت بڑی بلا ہے. حب مانے محبت، جاہ یعنی عزت شہرت کی محبت، کہ میں مشہور ہوں، میری عزت کی جائے، تو یہ ایک ذریعہ ہے. اب اس کی مطلب مذموم فعل ہے یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی
حب مال اور حب جاہ ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں. انہیں دین کے لیے یہ تباہ کن حب جاہ. تو ہم کو اللہ تعالی محفوظ رکھے اس سے. تو یہ نیت ہو کہ میں دعوت اسلامی کی نیک نامی کا باعث بنوں گا اور لوگ میرے تاثرات کی وجہ سے دعوت اسلامی کے قریب آئیں، ان کے دین و ایمان کے تحفظ کا سامان ہو، ان کے اعمال کی اصلاح ہو، بے نمازی ہوں تو نمازی بنے، اس طرح کہ میرے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہو. تاثرات میں اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کی جائیں. وہ جھوٹ بالکل نہ بولا جائے، جھوٹا مبالغہ نہ کیا جائے. تکلیف ہوئی ہے تو بھلے یہ بیان نہیں کرے نا، تکلیف ہوئی ہوگی تو کیا مدنی چینل والے آپ کا آنے دیں گے؟ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بھی نہیں دے گا. یہ تو کیا آپ بولیں گے کہ میرے کو یہ تکلیف ہوئی، وہ تکلیف؟ یہ تھوڑی آپ کی تکلیفوں کا اس میں اعلان تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ظاہر اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تکلیف ہوئی تو اپنے نگران سے، اپنا جو بھی ان سے بول کر اس کا حل کرائیں. مدنی چینل پر وہ ڈنکا بجانے سے کوئی حاصل نہیں ہے، وہ جگ ہنسائی ہے. نہ اس سے لوگ دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے آپ کی تکلیفیں سن کر. پھر یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس پہ تو اچھے تاثرات دیں، اچھے جذبات ہوں اور پیچھے سے برائیاں کرتے پھریں. تو یہ تو بالکل ہی پھر منافقت کے جانور کا نام ہے. آپ ہی نے تو پالا ہی ہے. یہاں کر بولتے ہیں بہت اچھا ہے ماحول، یہ ہے وہ ہے، یار بالکل کھانا بھی رف ہے ان کا. تو اب یہ پھر رہا کیا آپ کے پاس؟ تو اس لیے مطلب سوچ سمجھ کر اچھی نیتیں کر کے خوف خدا کا جام پی کر آپ کو تاثرات دینے چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی جھوٹ تو نہیں نکل گیا، کوئی جھوٹا مبالغہ تو نہیں ہو گیا. بابا تاثرات لینے والے آئے، کیمرہ مین آیا اور ساتھ میں وہ جو بھی اسلامی بھائی ہمارے عملے کے ہوتے ہیں، اب وہ آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ تاثرات دیں، اور ایک میں خود کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے تاثرات نہیں. دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ میں خود آگے بڑھ کے اصرار کرنا کہ میرے تاثرات ریکارڈ کرو، اور وہ جو عملہ ہے وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات ریکارڈ کروائیں. عملہ تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ تو کہے گا کہ تاثرات دیں، لیکن خود آپ بڑھ چڑھ کر تاثرات دینے والے کے اب خدا بہتر جانے کیا نیت ہوگی. سوچ لیں، جیسے یہاں سوال پر سوال کرنے کے لیے مرتے، مارا ماری کرتے ہوں گے، اتنا تنگ کرتے ہوں گے. سوال ان کا اپنی طرف سے بھی نہیں ہوتا ہوگا، ان کو اجازت تھوڑی ہوتی ہے کہ جو چاہیں بولے. سوال لکھا ہوا دے دیا، پھر ہاں بھائی چل جان چھوڑ. تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کو اسکرین پر آنا ہوتا ہے. یہ ایک تعداد ہے، ہر فرد کو میں نہیں کہتا، ایک تعداد ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر علم دین حاصل کریں. ایسی جگہ بھی نہ بیٹھے کہ جہاں کیمرے کی نظر پڑے. آپ اپنی آخرت کی بہتری پر غور کریں. اب یہ کہ جو خود کیمرہ گلے میں پہن کے پھر رہا ہے اور چاروں سارا دن نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. لیکن آپ اپنی نیت پر غور کر لیں. اس کو جو نظر آتا رہتا ہے اس کو اپنی نیت پر چھوڑ دیں. اپنے فائدے کا لے لیں. اگر کام کی بات ہے تو آنے والے کی باتوں میں اگر کوئی آپ کے لیے آخرت کی بہتری نظر آتی تو لے لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض بچے گانے سنتے ہوئے سو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. یعنی بابا ایسا بھی صورت ہو سکتی ہے کہ بس بچوں کو گانے سناؤ گے تو ہی سوئیں گے؟ بڑوں کا تو سنا تھا میں نے کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب تک پہلے جو ٹیپ ریکارڈر کا دور تھا نا اس وقت سنتے تھے کہ گانے سنتے سنتے سوتے تھے ورنہ نیند نہیں آتی تھی. پھر ہاں ان کی اصلاح کی صورت جیسے کہ وہ یوں کہ پہلے ہم گانے سن کر سوتے تھے، اب دعوت اسلامی میں آئے یا اس دور میں بھی دعوت اسلامی کے دور میں ٹیپ ریکارڈر تو تھا، زمانے تک رہا، اب بھی ہو تو کہ کہیں ہوگا.
تو اب ہم نعتیں سنتے ہوئے سوتے ہیں، تو یہ مدنی بہار بن گئی۔ بچوں کا مجھے گانے سنتے سنتے سونے کا کوئی قصہ پتہ نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے سوال کیا ہو سکتا ہے ان کو پتا ہو۔ یہ سوال کرنے والوں کو بھی غور کرنا ہے کہ سوال کر کیا رہا۔ پاپا لوری کے نام پہ اگر وہ گانا سنایا پھر بچہ سویا، لوری کے نام پر گانا ہاں نہیں ہوتا ہوگا لوری، پھر ان کو سمجھانا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھتے ہوں گے۔ لوری اتنا لفظ شاید مشہور نہیں ہے کہ ہر فرد سمجھتا ہو۔ بچوں کو سلانے کے لیے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، چاہے وہ منظوم ہو یا منثور، ہے نا، دونوں صورتوں میں یہ لوری کہلاتے ہیں۔ اب منظوم اور منثور یہ بھی سمجھانا پڑے گا۔ بابا اب تو وہ کھلونوں کے ساتھ میوزک اور اس کی لوریاں وغیرہ ساتھ ہوتی ہے اب۔ جی جی جی، لٹک رہا ہوتا ہے وہ پنگوڑے کے اوپر۔ بہت تباہی کے تو اسباب بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال ایسا گانے سنتے سنتے سونے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے، یا بہت بری بات ہے۔ ابھی اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، تو ظاہر نصیب اس کو نعتیں سننے کی عادت ڈالی جائے، تلاوت کلام پاک کی سننے کی عادت ڈالی جائے، اور ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہوں گے کہ جو تلاوت سنا کر بھی بچوں کو سلاتے ہوں گے۔ بابا ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا منظر موجود ہے کہ جس کے اندر بچے کو جو ہے وہ تلاوت، روتے ہوئے بچے کو تلاوت سنائی گئی اور آہستہ آہستہ وہ سو گیا۔ یہ بچہ یہ بچہ جو ہے یہ رو رہا تھا اور ابھی یہ تلاوت سنائی جائے گی اس کو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت کریمہ جو بھی آخری الفاظ میں جو ختم ہے، جو میں نے غور کیا تو یہ تو وہ ہے جو نیند اڑا دے، خائفین کی نیند اڑا دے۔ لیکن بچہ بیچارے کو اس کو تو بڑوں کو کوئی نہ سمجھ پڑتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو عادت یہی ڈالنی چاہیے کہ تلاوت یا نعت شریف سن کر بچہ جو ہے وہ یہی سنتا رہے، گانے نہ سنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دروغہ جنت کا نام کوئی بتائے گا؟ بابا دروغہ جنت کے لیے کیا لفظ ہے استعمال جو آسان ہو؟ داروغہ جنت، داروغہ جنت، یہ جنت کے خازن بھی کہتے ہیں، خازن جنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داروغہ جنت کا نام رضوان علیہ السلام۔ جواب درست ہے۔ ان کو مدینہ شریف کی تسبیح دی جا رہی ہے۔ اچھا کوئی ایسا ہے جو روزہ فرض ہونے کی تاریخ اور سینہ ہجری بتا دے، روزہ کب فرض ہوا؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم اور انشاءاللہ مدینہ منورہ وعلیکم کی تسبیح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عثمان اتاری، پاک کندھاری کبینہ، پنجاب سے، 2 سن ہجری اور 10 شعبان المعظم۔ جواب درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمیز اتاری فرانس سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس طرح کہنا
آج کل IT کا دور ہے یا زمانہ ہے؟ اس طرح کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ IT انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور بولتے ہیں فی الحال، تو آگے پتہ نہیں کیا بولیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران عالم گجر خان پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بعض لوگ امام صاحب کو نماز تراویح کے بعد یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ تو بڑے سست ہیں، ڈھیلے ہیں، آپ ذرا کھینچ کے رکھا کریں، یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز جلدی جلدی پڑھایا کریں۔ یا پھر اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب خدا مسجد میں تو سوا پارہ پڑھا جاتا ہے، وہ 1 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں، جبکہ آپ صورتیں پر 1 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور شرعاً کیا حکم ہے؟ ایک جگہ جو ہے یعنی بہت حیرت ہوئی، لکھا ہوا تھا آئیے 27 روزہ تراویح پڑھیے 20 منٹ کے اندر۔ 27 روزہ؟ ہاں، وہ 27 روزہ تراویح ہے اور روزانہ 20 منٹ کے اندر آپ کو فارغ کر دیں گے۔ علم ترا ہوگا؟ نہیں، پورا قرآن، پورا قرآن پاک، اور وہ پورا نا بورڈ لگا ہوا تھا نا کہ 20 منٹ میں، جی لکھا ہوا تھا اس میں۔ میں دیکھتے میں 20 منٹ میں کیا ہی کریں گے نا۔ نہیں، ابھی یہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت چل رہی ہے، یعنی پتہ نہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کو۔ انڈونیشیا کے اندر ایسا ہوا ہے، جکارتا یا کسی علاقے میں 7 منٹ میں اس نے 23 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ 23 رکعتیں؟ جی، یعنی وتر کے تراویح اور 3 وتر 7 منٹ میں؟ 7 منٹ میں، وہ یعنی کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، بس دھمادم دھمادم اچھل کود جاری ہے جیسے۔ اور میڈیا نے اس کو بہت ہائی لائٹ کر کے چلایا پھر، یعنی تو یہ آ رہی ہیں قریب مختلف ذریعے سے ہمارے پاس آئے ہیں، تو اس میں اب وہ پتہ نہیں کیا، یعنی کون ہیں وہ افراد اس طرح کر رہے ہیں کہ کیمرے کا کمال تو ہوتا ہی ہے، ایک دم میں نے جھٹکے مار مار کے وہ ریڈیوس کر دیا ہوگا، یعنی ہیڈنگ کی اس کی بنی ہوئی ہے 7 منٹ ہاں، وہی شرارت ہی کی ہوگی کسی نے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب میں نے وہ دیکھا انداز، ایک گلاس پانی کا رکھا ہے اور ایک شخص اس گلاس میں سے، گلاس جو نارمل کانچ کا چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے وہ رکھا ہے، اس سے وضو کر رہا ہے۔ اب وضو کیا، پانی مل رہا ہے، مطلب وہ یوں لیا اور یوں ملا، اور تسلیس کا بھی 3 بار کی بھی ترکیب ہے نہیں ہے، اس طرح 2 بار ہاتھ کیا، 1 بار ہاتھ کیا، پھر وہ وضو کر کے پھر وہ اپنی جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے، پھر دکھاتا ہے اس میں گلاس، میں نے آدھے گلاس میں وضو کیا پورا۔ مطلب مذاق بنا لیا ان لوگوں نے یار، آدھے گلاس میں یہ وضو ہے ہی نہیں تو کیا وضو کیا، مطلب پانی مل رہا ہے، وہ لگے سا رہا ہے۔ تو عوام تو یہ سب، یعنی اگر یہ پانی کی بچت کا درس دے رہا ہے تو بھی مطلب جب یعنی کہ شرعی احکام ہی پورے نہ ہوئے تو بچت کا ہی ہے، یہ بچت بھی تو جائز نہیں ہے نا، نہ یہ بچت ہے، تو چلی ہوئی ہے بس یار، سب کو سوشل میڈیا کا وہ بس مل گیا ہے، اور جو مطلب آتا ہے چڑھا دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے، طرح طرح کے مطلب آ رہے ہیں، قبریں دکھاتے ہیں، سانپ دکھاتے ہیں، عذاب دکھاتے ہیں کہ سانپ ہے اور میت سے لپٹا ہوا ہے، اور مطلب ٹیکنالوجی ہے بس یار، خدا بہتر جانے۔ تو اگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی دکھا رہے ہیں تو بھی جھوٹ کی تو اجازت نہیں ہے، نہیں تو دھوکہ ہے، اگر دھوکہ ہے تو جب سانپ کا میت سے لپٹا ہوا ہے اور یہ کر رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کنکھجورا دیکھ کر بگدڑ مچ جائے، اتنا بڑا سانپ ہے کوئی بھاگتا ہی نہیں ہے، اور یوں کر کے اس کا بنا رہے ہیں، تو ایسا عقل میں بھی نہیں آتا کہ وہ تو اس طرح ہاں بناوٹی ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ امام صاحب کو اس طرح کہنا یہ امام کی توہین بھی ہے اور دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اس میں، کہ وہ بیچارہ صحیح پڑھ رہا ہے تو خواہ مخواہ اس کو غلط کی طرف کھینچا جا رہا ہے،
کہ جلدی جلدی گاڑی بھگاؤ رسم تراویح ادا ہو جائے. اس لیے وہ کم از کم اتنا تو پڑھے کہ ہر حرف اپنے مخرج کے ساتھ درست نکلے, کوئی حرف دب نہ جائے, جو مدات ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں. اس طرح مطلب ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو حدیث سے پاک ہے کہ قرآن کریم شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا, اور رات کو یہ تراویح میں قرآن پڑھا, اور اس طرح کی مطلب جو ہے مطلب ہاں روزہ دن میں نے بھوکا پیاسا رکھا اس کو, اور بھی تو وہ رات کو قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے نہیں دیا. تو یہ 7 منٹ والے یا یہ کیا 20 منٹ والے مراد ہیں آپ. تقریباً مسجدوں میں تو جا میں آتا ہوں, کہیں بھی مطلب درست 100% تراویح اللہ بہتر جانے تو پڑھی جاتی ہو, کیونکہ اگر صحیح پڑھانے جاتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہیں کہ اکثریت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے صحیح کے پیچھے. وہ بھی ہے کہ رسم تراویح ایک طرح سے رہ گئی ہے, کمپٹیشن ہے, بس کیا ہوگا پتہ نہیں. تو کیا ایسوں کی بھی شفاعت کا قرآن حدیث سے پاک میں کیا ایسے لوگ مراد ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے سونے نہیں دیا؟ تراویح میں جب دیر ہی نہیں لگتی تو وہ سونا نہ سونا کیا ہے؟ ویسے ہی لوگ کون سے جلدی سو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. اس کے تحت ہے یعنی روزہ رکھنے والے, تراویح پڑھنے والے گناہگار بندے کی تو معافی کی سفارش کریں گے, اور بے گناہ بندے کی بلندی درجات کی. لہذا قرآن اور رمضان کی شفاعت سے سارے ہی مومن فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ قرآن کریم رمضان المبارک ہی میں آیا اور رمضان میں ہی اس کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے, اور دن میں روزہ, رات کو تراویح میں تلاوت قرآن ہوتی ہے. اسی لیے ان دونوں کو جمع فرمایا گیا. آگے وہ حدیث کا حصہ, روزے عرض کریں گے یار میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا, لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر. اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا, لہذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر. یہاں بھی ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے, تو نمبر 2 حاشیہ, یعنی روزہ افطار کر کے اس کی طبیعت آرام کی طرف مائل ہوتی تھی, ہاتھ پاؤں میں سستی پھیل جاتی تھی کہ نماز عشاء کی اذان کی آواز سنتے ہی تراویح میں مجھے سننے آ جاتا تھا. لہذا یہاں تراویح پڑھنے والے مراد ہیں, تہجد والے ہی مراد نہیں, کیونکہ تہجد تو سال بھر پڑھی جاتی ہے, یہاں خصوصیت سے رمضان کا ذکر ہے. پھر یہ کہ حدیث پاک میں وہ آخری حصہ یہ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. اصل وہ ہے کہ تراویح بندے کو جگاتی ہے, جبکہ تراویح پڑھے آج کل جو 20 منٹ نے 30 منٹ نے پون گھنٹہ نے, اس میں جاگنا کا ہے, اس میں تو مطلب یہ نہیں کہ عام طور پہ لوگ جاگتے ہیں, انہیں قرآن کے لیے جاگنا خدا بہتر جانے. تو جو انہیں صحیح قرآن پڑھے نا تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو قرآن کی تلاوت کے لیے وہ جاگا, لیکن اب تو صحیح قرآن بھی تو عام طور پہ پڑھا نہیں جا رہا نا تراویح میں. تو صحیح قرآن پڑھیں گے تو ہر کہ دیر لگے گی. صحیح تراویح بالکل تجوید کے قواعد کے ساتھ اگر حدر پڑھیں تب بھی دیر لگے گی, ہے نا. اندازاً صحیح تراویح اگر پڑھی جائے 1.25 پارہ کتنی دیر میں ہو. حدر تو ٹھیک ہے جائز ہے. یہ تو کئی ایسے ہوتے ہیں واپس اصل میں اچھے انداز میں پڑھنے والے جو ہے نا ان کی اسپیڈ بھی بن سکتی ہے, اصل میں اچھی ہوتی ہے, پڑھتے صحیح ہے جی. وہ اصل میں اس کی ایک وجہ ہی ہوتی ہے, ایک تو زبان میں روانی بہت سو کی ہوتی ہے قدرتی, اور دوسرا اصل میں قرآن کا ایک میں نے علماء سے یہ سنا بھی ہے جو ماہرین ہیں اس کے,
کہ اصل میں قرآن جتنا زیادہ بندہ پڑھتا ہے نا اتنا ہی اس کی زبان پہ رواں ہو کر وہ تیزی سے چلتا ہے. تو اگر کوئی اچھا پڑھنے والا قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے, اس کو یاد ہے اور وہ محنت کرتا ہے, تو اچھے انداز میں تراویح یہ جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے. یعنی مجھے تقریباً 70 کے قریب منٹ لگتے ہیں, 65 سے 70 منٹ. 70 منٹ 65 منٹ جی, یعنی کبھی زور لگانا ہے تو 20 رکعت میں, کبھی یعنی 63 منٹ ہو گئے, 64 منٹ ہو گئے, تو یوں 1 گھنٹے سے اوپر ہو جاتا ہے. سوا گھنٹہ, سوا پارے کو واجبی. اب وہی نا کہ مطلب اب جیسے انہوں نے یہ اچھی توجہ دلائی کہ کوئی جلدی پڑھ سکتا ہے, اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے, کوئی نہیں پڑھ سکتا. ایک قرآن کریم کا پارہ کوئی پڑھے گا 20 منٹ میں, کوئی پڑھے گا 1 گھنٹہ 20 منٹ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, 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 رہوں با وضو میں صدایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, 5 نمازوں کے فضائل بیان فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتح رضویہ شریف میں ایک روایت جلد 5 صفحہ 52 پر نقل کی گئی ہے. امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. انہوں نے فرمایا, میں نے توریت مقدس یہ کسی مقام میں پڑھا, اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی, جو انہیں پڑھے گا میں اس کے اس دن رات کے سارے گناہ بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا. اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی, انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا, اور دوسری کے بدلے ان کا پلہ بھاری کروں گا, اور تیسری کے بدلے ان کے لیے فرشتے مقرر کر دوں گا جو تسبیح کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ نظر ڈالیں گی. اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ادا کرے گی, تو آسمان و زمین کا ہر فرشتہ ان کے لیے مغفرت چاہے گا, اور فرشتے جس کے لیے مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا. اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعت ہیں, انہیں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی, میں آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا, وہ جس حاجت کا سوال کریں گے میں اسے پورا کر دوں گا. اے موسیٰ
शफक डूब जाने के वक्त यानी ईशा की 4 रकातें हैं, इन्हें अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पढ़ेगी। वो दुनिया व माफी यहाँ से उनके लिए बेहतर है। वो इन्हें गुनाहों से ऐसा निकाल देंगी जैसे अपनी माओ के पेट से पैदा हुए। ए मूसा, अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरे हुक्म के मुताबिक वुजू करेंगे तो मैं उन्हें पानी के टपकने वाले हर कतरे के बदले जन्नत अता करूंगा, जिसका अर्ज यानी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर होगा। ऐ मूसा, अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पूरे साल में 1 महीने के रोजे रखेंगे और वो रमजान का महीना है, तो मैं हर रोजे के बदले इन्हें जन्नत में एक शहर अता करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, माह रमज़ानुल मुबारक में होने वाले 1 माह की तरबियती एतिकाफ की बहारें हैं। बापा, आध पौन 1 रोटी तहरीक जो हमारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इसमें शामिल एक इस्लामी भाई के कुछ तासुरात हैं। ये लिखते हैं, मैं आधी रोटी तहरीक में शामिल हूँ। आधी रोटी खाने की बरकत से रूहानियत महसूस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। बदन हल्का फुल्का रहता है, इबादत में भी लज्जत महसूस कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। मुनाजात में भी सुरूर मिल रहा है, माशाअल्लाह। आधी रोटी की बरकत से अब वुजू भी ज्यादा देर तक कायम रहता है। बापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आलमी मदनी मरकज़ में मौजूद आशिकान रसूल जो एतिकाफ कर रहे हैं, हमारे पास इस वक्त आध पौन 1 रोटी तहरीक में शामिल इस्लामी भाइयों की तादाद 212 जमा 1, और बापा इसमें मुमताज़ इस्लामी भाई जो हैं आधी रोटी जो तरकीब कर रहे हैं ये 92 जमा 2, 94 इस्लामी भाई। इसमें बेहतर इस्लामी भाई 37 और मुनासिब 82 इस्लामी भाई हैं। और इसी के साथ साथ बापा माह कुफले मदीना तहरीक में शामिल इस्लामी भाई 192 जमा 1, 193 इस्लामी भाई हैं। इसमें मुमताज़ 35 इस्लामी भाई, बेहतर इस्लामी भाई 22, मुनासिब इस्लामी भाइयों की तादाद 136 है। इसी तरह बापा 12 रोज़ा चांद रात से जो हमारा कोर्स होगा मदनी कोर्स, इसके दाखिले अब तक हमारे पास 190 फॉर्म बापा दाखिलों के आ चुके हैं। और आज के खाने में जो थाल साफ करने की जो तादाद मिली है हमें बापा 537 इस्लामी भाइयों की है। सुभान अल्लाह। 537 थाल जो है ये साफ हुए हैं माशाअल्लाह। मीठी मीठी इस्लामी मदनी चैनल के नाज़रीन, 13 रमज़ान मुबारक को अमीरुल सुन्नत के साथ बाद इस्लामी भाई ने सहरी की, उसमें शहजादा अत्तार भी थे और अमीरुल सुन्नत के पोता पोती भी थे। उसके कुछ मनाजिर हमने आपके सामने आपके लिए तैयार किए, हम आपको दिखाते हैं। करीब करीब आ जाइए। बापा यहाँ आपसे एक
سوال یہ بھی ہوا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور کوئی بچہ سامنے ہو, کوئی مدنی منا سامنے ہو اور وہ اس کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے اور اس کی نگاہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منوں کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو توجہ لیتے ہیں, تو اب اس وقت کوئی اگر تعجب کی نظر سے دیکھ رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول. مزید آپ نے اس میں اپنے پوتے کی ایک خاص بات بھی بیان کی تھی, وہ بھی اگر بیان ہو جائے. اب یہ کہ تعجب کی نظر سے دیکھنے سے نظر لگتی ہے, اس لیے وہ ماشاء اللہ کہہ دیا جائے یا بارک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ نظر نہ لگے. اب وہ سوال ہوا کہ اذان کے دوران اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیا جائے. اب اس دوران ماشاء اللہ تبارک اللہ کہا جائے یا نہیں, تو میں اس کا جواب نہیں دے سکا تھا, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا دوں میں. اور میں نے جو نوٹ کیا کئی بار کہ وہ اس کو جیسے کچھ کھانے کا رکمہ دو نا تو پھر دوبارہ دو تو یہ اس وقت تک دھکیل دیتے ہیں, بولنا نہیں سیکھا, دھکا دے دیتے ہیں جب تک یہ چبا کے نگل نہیں لیتے. کہا یار یہ ہم کو ایسا سکھاتے ہیں کہ تم لوگ حریص ہو, تم مٹھیاں بھر کے کھاتے ہو پھر ایک مٹھی بھر کے رکھتے ہو, یعنی کہ ہم نوالا کھاتے ہیں منہ میں ہے, دوسرا نوالا ہاتھ میں رکھتے ہیں, ہے حرص کی علامت ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. مطلب اب پریکٹیکل ہوتا تو اور بھی خوبصورتی آ جاتی. میں نے چند بار نوٹ کیا ان کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. باپا اس وقت او بی وین جو ہے وہ کشمیر میں بھی ایک ہے اور اس کے حوالے سے رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ آج عباس پور کشمیر میں مفتی صاحب, کئی علماء کرام اور ائمہ نے ذمہ داران کے ساتھ مل کے مدنی مذاکرے کی دعوت تیاری میں مدد اور تعاون کیا. ایک تعداد مذاکرے میں شامل بھی ہے. ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع سے یہ نظر آ رہا ہے. شروع میں تو اس سے بھی شاید بڑا ہوگا, اب ہو سکتا ہے کچھ حضرات تشریف لے گئے. ماشاءاللہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ باپا کے بیٹے حاجی بلال اتاری کے نام میں ہلال کیوں آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو ہلال ان کی کنیت ہے, تو ان کے بیٹے کا نام ہلال ہے. ابو ہلال نے ہلال کا باپ, یہ بھی مانا ہوتا ہے ہلال والا, تو یوں ابو ہلال حاجی بلال. آل اتار پر فضل کر رحم کر, آل اتار پر فضل کر رحم کر, وہ عبید رضا اور اسید رضا, وہ بلال رضا اور ہلال رضا, سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھے, سارے شہزادوں کو مولا آباد رکھے, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے. اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے. کا